جو چیزیں شریعت کے اندر، شریعت نے شادی کے اندر سنت، مستحب یا واجب یا فرض کے درجے میں رکھا ہے، آج ان کی حیثیت بالکل ختم کر دی گئی ہے، اور جن چیزوں کو شریعت نے کہیں پر بھی ترجیح نہیں دیا، کہیں پر بھی کرنے کو نہیں کہا، ان چیزوں کا درجہ آج ہمارے معاشرے کے اندر فرض اور واجب سے بھی بہت اوپر ہے، اور اتنا اوپر ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے انسان مقروض تک ہو جاتا ہے، قرض لے لیتا ہے، اور یہیں تک بس نہیں کرتا، ان بیجا رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ تک کی ادائیگی کو روک دی جاتی ہے، حج جیسے اہم فریضے سے آدمی رکا رہتا ہے، اس لیے کہ ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے لگتا ہے آج کہ بیٹی کی شادی کرنا آج دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، اس سے مشکل کام دنیا میں آج کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے وہ واجب جو فرض ہوتا ہے مالدار کے اوپر، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اس کو بھی ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اور یہی تک نہیں، بلکہ بعض افراد تو یہ تک کر دیتے ہیں کہ اپنے زکوٰۃ کی رقم کو ان بیجا رسم و رواج میں خرچ کرنے کے لیے وہ پیسے دے دیتے ہیں، تاکہ ایک غریب کا جو اصل حق تھا اس حق کو ختم کر کے اور وہ سارا کا سارا پیسہ اٹھا کر کے اس بیجا رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے وہ درندے جو آتے ہیں بھوکے پیٹ کھانے کے لیے، اس کے مہمان نوازی کے لیے، اور پھر اس کی سجاوٹ کے لیے، اس کے اہتمام کے لیے ان پیسوں کا آج اسراف کیا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا اعلان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، آپ برا مت مانیے گا، لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تم فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب یہ مت کہہ دیجئے گا کہ آج امام صاحب نے ہمیں شیطان کا بھائی بنا دیا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو 15 پارے کو اٹھا کر کے تیسرے صفحہ پر جائیے گا، نیچے میں یہ آیت ملے گی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف جملوں کے اندر اس بات کو رکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے، یعنی شیطان جو کام کرتا ہے وہ انسان بھی کام کرنے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ عام طور سے بھائی جو ہوتے ہیں ان کے درمیان میں کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہے، بعض دفعہ شکل و شباہت بھی ایک جیسی، بعض دفعہ عادت و اخلاق بھی ایک جیسے، بعض دفعہ رہن سہن بھی ایک جیسا، بعض دفعہ چلنے پھرنے کا طریقہ بھی ایک جیسا، بعض دفعہ کھانے اور پینے کی چیز میں جو پسندیدہ ہو وہ بھی ملتا جلتا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں بھائی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آج ہم بھی ایسا کر رہے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ہم بھی چلنے والے ہیں، شیطان کے پسندیدہ کام میں ہمارا بھی حصہ ہے، شیطان کے عادت و اخلاق کے مطابق ہم نے بھی اپنے عادت و اخلاق کو بنایا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اعظم النکاح برکۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اعظم النکاح برکۃ، خیر و برکت کے لحاظ سے سب سے بہترین نکاح، سب سے بہترین شادی وہ ہے ایسرہ مؤونۃ، جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جا رہا ہو۔ اب اندازہ لگائیے، آج کے مسلم معاشرے کے اعتبار سے ہم اپنی شادیوں کا اندازہ لگا کر کے دیکھیے کہ خیر و برکت کا تو نام ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ ایک طرف ڈھول اور تماشے کو بجائیں گے اور دوسری طرف دعا کرائیں گے کہ یا اللہ ہمارے گھر میں نیک صالح اولاد ہو جائے۔ ایک طرف آپ
ڈھول اور تماشے کے ساتھ بارات لے کر کے جائیں گے یا لے کر کے آئیں گے ہماری بستی کے اندر، جبکہ آپ شادی کا معاملہ طے کرتے ہیں تو اسی وقت ان چیزوں کو طے کر دینا چاہیے کہ ہمارے بستی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر آپ جب آئیں گے مہمان بن کر کے تو برائے مہربانی آپ ڈھول اور تماشے کا تماشا نہیں لگا کر کے آئیں گے، ناچنے والوں کا ایک جماعت لے کر کے نہیں آئیں گے، ناچنے والے لوگوں کو لے کر کے نہیں آئیں گے۔ اگر رشتے کے متعین کرتے وقت ہی، رشتے کی بنیاد رکھتے وقت ہی اس بات کو رکھ دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ہمت یہ نہیں کرے گا کہ اس بستی ملکانہ کے اندر وہ اپنی ایسی بارات لے کر کے آئے جس بارات کے اندر لوگوں کی نیند کو حرام کر دے، جس بارات کے اندر پورے محلے کا چین اور سکون کو ختم کر دے۔ اور اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں شادی کرنے کے لیے تو آپ بھی ان باتوں کا خیال رکھیے کہ جن چیزوں کو شریعت نے شرط اور واجب اور فرض کا درجہ قرار دیا ہے ان چیزوں کو اپنائیے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچ جائیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ آج دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو دنیا میں بہت بڑا فساد پھیل جائے گا، اور آج پھیل رہا ہے۔ کون گھر ایسا ہے جس کے اندر مکمل سکون ہو؟ کون سا گھر ایسا ہے جس کے اندر مکمل طریقے سے انسان سکون سے رہتے؟ یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ نے بنیاد ہی رکھ دیا ڈھول اور تماشے پر، جب آپ نے بنیاد ہی رکھ دیا آگ اور پٹاخے پر، تو پھر زندگی کے اندر وہ سکون کہاں سے آئے گا؟ آج کل جو ہم اپنے رشتے کو لے کر کے جاتے ہیں، اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں، وہ یقیناً کسی مہذب انسان کا یا مسلم معاشرے کا لڑکا نہیں دکھائی دیتا ہے، بلکہ یہ جملہ بالکل فٹ آتا ہے، بکرا بکاؤ ہے خریدار، جتنے پیسے لے کر کے آ جائے اس سے انسان کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس گھر کے اندر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے یا نہیں پڑھی جا رہی ہے، اس گھر کے اندر لوگ دیندار بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس گھر کے اندر لوگوں کا تعلق دین سے ہے بھی یا نہیں ہے، علماء سے ہے بھی یا نہیں ہے، دیندار لوگوں سے ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے، اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے افراد اس گھر کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون کتنی بڑی رقم لے کر کے آتا ہے، اور جو جتنی بڑی رقم لے کر کے آ جائے بیٹا اس کے حوالے، بیٹا نہیں بلکہ بکرا اس کے حوالے۔ اور اگر کسی نے دیندارانہ اعتبار سے شادی بھی کیا تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں، اگر کسی رشتہ دار کو نہیں بلایا تو پھر اس سے رشتہ اور ناطہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی شادی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی تک کو خبر نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی سے وہ اتنی محبت کرتے تھے جتنے کہ اپنی ماں اور باپ سے محبت نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے کپڑے پر رنگ کے اثرات دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو کہتے ہیں جی اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری کی یا بکرے کی ہو۔ اور آج ہم ولیمہ جو کرتے ہیں وہ جتنا بڑا رقم اٹھا کر کے لاتے ہیں لڑکی والے کے گھر سے، اتنا بڑا ولیمہ کرتے ہیں اور پھر اپنی جھوٹی شان اور شوکت معاشرے کے سامنے ظاہر ہیں۔ حج اور زکوٰۃ جیسے فریضے کو ان سب کو روک کر کے وہ سارا کا سارا پیسہ شادی میں لگا کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت ہو گئی، ہماری شہرت ہو گئی۔ تو یاد رکھ لیجئے شادی میں آپ جتنا بھی خرچ کر دیں گے کبھی عزت نہیں ہوگی، اور لڑکے والے کو آپ کتنا بھی دے دیں گے وہ خوش نہیں ہوگا۔ لیکن اس لین دین کے معاملے میں صرف لڑکے والے ذمہ دار نہیں ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لڑکی والے بھی، لڑکی کے والدین بھی برابر کے شریک ہیں، وہ اس طور پر کہ وہ دیندار لوگوں کا جب رشتہ آتا ہے اس کو ٹھکرا کر کے لمبی چوڑی خوابیں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کس حیثیت کا مالک ہے، اور جن کو آپ کہتے ہیں حیثیت کا مالک اگر ان کا تعلق ان کے باپ سے الگ کر دیا جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ عام طور سے جو مالدار کے لڑکے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، ان کی جو جائیداد آپ کو دکھتی ہے، ان کا جو پیسہ آپ کو دکھتا ہے وہ حقیقت میں ان کا نہیں ہوتا، ان کے باپ کا ہوتا ہے۔ ان کو پیسہ دینا بند کر دے تو میں یہ کہوں گا علی الاعلان کہ بستی کے اندر اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہوگا۔
کیونکہ وہ جو اپنے جسم پر کپڑا پہنے ہوئے ہوتا ہے عام طور سے وہ بھی اس کے اپنے کمائی کی نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ یہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یا لڑکا مالدار ہے اور اس بنیاد پر ان کی بے جا مانگوں کو پورا کرتے ہیں جن کی پورا کرنے کی حیثیت ایک والدین میں نہیں ہوتی ہے، صرف اس لیے اپنی بیٹی کے عیش اور عشرت کی زندگی کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بے جا مانگیں پوری کرتے ہیں، قرض لے کر کے دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی بچی کی زندگی کو جہنم میں ڈھکیل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایسے آدمی کا رشتہ آئے جس کے دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو، یعنی جس کا دیندارانہ گھرانہ ہے، دین سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، تو پھر اپنی بچوں کی شادی اس سے کر دو۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے وہ ضرور خوشحال رہیں گے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ بڑے محل کے اندر اگر ہم شادی کر دیں گے ہماری بچی کی زندگی عیش اور عشرت میں گزر جائے گی، تو سراسر آپ دھوکے پر ہیں۔